السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو نواز بلوچ کے ساتھ۔ ارجنٹائن کی حکومت نے باضابطہ طور پر ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے روائٹرز نے ارجنٹائن کی صدارتی انتظامیہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ ارجنٹائن کے صدر دفتر سے جاری بیان کے مطابق اس اقدام کا مقصد دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا اور علاقائی سلامتی کو یقینی بنایا۔ یاد رہے کہ ارجنٹائن ماضی میں بھی ایران پر اپنے ملک میں ہونے والے بعض حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا رہا ہے، تاہم ایران ان الزامات کی تردید کرتا آیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے عرب حکام کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق متحدہ عرب امارات آبنائے ہرمز کی زبردستی کھلوانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجی کوششوں میں تعاون کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو UAE براہ راست جنگی کارروائی میں شامل ہونے والی پہلی خلیجی ریاست بن سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اماراتی حکام اس معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فوجی کارروائیوں کی اجازت دلوانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ امارات کی جانب سے ایک کثیر القومی اتحاد بنانے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کے اہم جزائر پر امریکی کنٹرول کی تجاویز بھی زیر غور بتائی جا رہی ہیں۔ یہ پیش رفت خطے کی صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی کی جانب اشارہ کرتی ہے، جس کا مقصد عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم اور راستے کو بلا تعطیل برقرار رکھنا ہو سکتا ہے۔ ایران کا امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا انتباہ۔ ایران پاسداران انقلاب IRGC نے مشرق وسطیٰ میں سرگرم امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے جاری بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ یہ کمپنیاں امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں معاونت کر رہی ہیں۔ ایرانی اعلامیے کے مطابق ان کمپنیوں پر مصنوعی ذہانت AI اور جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایرانی حدود میں ٹریکنگ اور ٹارگیٹنگ میں مدد فراہم کرنے کا شبہ ہے۔ ایران نے ان کمپنیوں کو حالیہ حملوں کے جواب میں جائز ہدف قرار دیا ہے۔ نشانہ بنائے جانے والی کمپنیوں کی فہرست میں ایپل، گوگل، مائیکروسافٹ، IBM، انٹل، ٹیسلا اور بوئنگ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ ادارے امریکی فوجی آپریشنز میں براہ راست کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب انہیں خطے میں جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے بڑے فضائی حملے، فوجی و صنعتی تنصیبات نشانہ۔ اسرائیلی فوج نے باضابطہ طور پر تسلیم کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران بھر میں 230 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی بیانات کے مطابق ان کارروائیوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، بیلسٹک میزائل لانچرز اور اسلحہ سازی کی فیکٹریاں سمیت دیگر اہم فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فوجی اہداف کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے تہران میں ایک بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی اور اسٹیل کی صنعت سے وابستہ انفراسٹرکچر پر بھی بمباری کا اعتراف کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن کا مقصد ایران کی ان فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے جو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی تھیں۔ دوسری جانب ان حملوں سے شہری اور صنعتی شعبے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے تفتیش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ان کی افواج نے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی ٹھکانوں کی خلاف ایک اہم فوجی آپریشن انجام دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس کارروائی میں خطے کے انتہائی حساس اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یحییٰ سری کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے بیلسٹک میزائلوں کے ایک بڑے گروپ کے ذریعے کیے گئے جو اپنے مقررہ اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ یمنی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ان کی فوجی اہداف کے حصول اور موجودہ صورتحال کے تناؤ میں کی گئی ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔